فاروق ستار کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ کسی چیز پر مشتعل نہ ہونا اور اتنے پڑھے لکھے لوگ سیاست میں ایک تو مشکل سے آتے ہیں، پڑھے لکھے۔ اب علی رضا کی شہادت کے بعد مجھے بتائیں کہ کیا ماں باپ اپنے پڑھے لکھے بچوں کو کہیں گے کہ وہ سیاست میں جائیں؟ تو پھر سیاست میں کیسے لوگ آئیں گے؟ کتنا بڑا قومی نقصان ہے، لوگ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں ایک بات اور کہوں گا کہ جو بہت اہم ہے کہ علی رضا بھائی کھرے آدمی تھے، سچے آدمی تھے، اور سچ بات کہنے اور اپنے کھرے پن کی وجہ سے انہیں تھریٹس بھی ملتی تھی، اور میرے علم میں ہے، میں نے معلومات کی ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ انہیں تھریٹس ملتی رہی ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا، لیکن ایسا ہے اور ایسا ہوا ہے۔ اور انہیں حکومت سندھ نے، وفاقی حکومت نے، ایک ہائی پروفائل آدمی جس کے ٹویٹر سے پتا ہے کہ وہ کس سوچ کا، کس فکر کا آدمی ہے، اس ملک میں وہ بنیادی تبدیلی کی بات کرتا تھا، عام آدمی کو بااختیار بنانے کی بات کرتا تھا، ایک ذہنی عوامی انقلاب کی بات کرتا تھا۔ اب جس نے بھی کیا، میں کسی طرف انگلی نہیں اٹھانا چاہتا، لیکن ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں قاتلوں کا پتہ چاہیے، قاتلوں کو بے نقاب ہونا چاہیے، انہیں قرار واقع سزا ملنی چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں دھمکیاں کون دیتا تھا۔ انہیں دھمکیاں ملتی تھیں، یہ بات میرے علم میں ہے، لائی گئی ہے، اور میرے علم میں ہے یہ بات پہلے بھی تھی، اور اگر تازہ انہیں دھمکیاں ملی تو وہ بھی میرے علم میں بات آئی ہے، اور بہت مصدقہ آئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور اس کا سب سے بڑا قصور، جو ایک تو سچ بولتا تھا، کھرا آدمی تھا، دوسرا اس کا قصور یہ تھا کہ وہ مہاجروں کی، مظلوموں کی یکجہتی کے لیے کام کر رہا تھا، سب کو ملانے کی بات کر رہا تھا۔ تو جب وہ اتنے بڑے مشن پر تھا تو کیا اس کی سیکیورٹی پر کچھ لوگ دیے گئے؟ کوئی سیکیورٹی الرٹ ایسا تھا جو اسے دیا گیا؟ تو پھر میں کس کی ذمہ داری پہ کیا بات ڈالوں؟ وہ، اس کے پاس الیکشن سے پہلے 2 سپاہی ہوتے تھے، وہ 2 سپاہی بھی اس سے وڈرا کر لیے گئے الیکشن ہارنے کے بعد، غالباً مجھے ایگزیکٹ ٹائمنگ نہیں معلوم، ہرانے کے بعد ہرایا گیا اسے، الیکشن ہارا نہیں، وہ ہرایا گیا تھا۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر حکومت کہاں پر ہے، ریاست کہاں پر ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں پر ہیں؟ قاتل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اسے تو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے کراچی کو بدامنی میں جھونکنا ہے، تو ساری جو امن قائم کرنے کی محنت تھی وہ بھی ضائع ہوگی، رائیگاں ہوگی۔ تو اس میں ہمارا موقف، ہمارے مشورے، ہماری تجاویز کہاں ہیں؟ علی رضا کو کبھی بلا کے پوچھا گیا کہ لوگوں کی سائیکی کیا ہے، لوگ کیا سوچ رہے؟ 1.5 لاکھ جس کے ٹویٹر پر فالوورز ہوں، کیا اس سے کبھی رائے لی کسی نے؟ حکومت نے، قانون نافذ کرنے والوں نے، کسی نے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنی بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا۔ 2 سپاہی تھے، وہ بھی واپس لے لیے گئے تھے، اس کی ذمہ داری کس پر ہے بتائیے آپ؟ یہ ساری باتیں اہم ہیں، میں یقین کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ ساری باتیں نشر ہوں گی اور عام لوگوں تک یہ ساری باتیں جائیں گی۔